أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وصلى الله على النبي الكريم. سورہ آل عمران آیت نمبر 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ان کے تابع داروں نے، ان کے متبعین نے جہاد کیا ساتھ مل کر. کثیر، بہت زیادہ تھے. اپنے اپنے انبیاء کا انہوں نے ساتھ دیا. ایک ہوتا ہے ربانیون، ایک ہوتا ہے ربیون. ربانیون کا معنی جو اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والے ہیں. اگر را کے نیچے زیر ہو تو اتباع، تابع دار، یہ مراد ہوتے ہیں. کتنے کچھ ایسے انبیاء گزرے. جو اچھے لوگ انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں ان کی نجات، ان کے پرواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی کا ان کی زندگی میں ساتھ دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ کھڑے ہو جانا، جان و مال کی پرواہ نہ کرنا. یہ درجہ صحابہ اکرام کو ملتا ہے اور یہ درجہ انبیاء اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا کہ میرا نبی جب تمہاری نبوت کے دوران آ جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. یعنی یہ ذمہ داری اللہ نے انبیاء کی لگائی ہے. اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس ذمہ داری کو آ کر پورا کریں گے. یہی درجہ پھر ان لوگوں کو نصیب ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، دیگر انبیاء کا ساتھ دینے والے تھے. تو ان کے اندر جو صفات تھی وہ سنانی مقصود تھی. اس امت کو اللہ نے فرمایا انہوں نے اتنا آخری درجہ تک نبی کا ساتھ دیا کہ جان بھی پیش کر ڈالی. قاتل معه ربیون کثیر. تو ان کے اندر یہ 3 کمزوریاں نہ آئیں. پہلی، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، کہ جو بھی ان کو اللہ کی راہ میں کچھ بھی پہنچتا رہا، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اتار چڑھاؤ، کوئی بھی ان کے اوپر تھوڑا سا بوجھ، فما وهنوا، تو وہ وہن کا شکار نہیں ہوئے، کمزوری کا شکار نہیں ہوئے. لیکن آگے لفظ ہے وما ضعفوا، اور کمزور نہیں ہوئے. اور اس سے اگلا لفظ ہے وما استکانوا. سادہ معنی اس کا بھی کمزوری والا ہے، اگرچہ اس کے معنی کو کھولا جائے تو معنی یہ ہے کہ ڈر کر بیٹھ جانا. وہ ڈر کر بیٹھے نہیں. اب وہن، ضعف اور استکانہ یہ ان کے اندر نہیں تھی. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ضعف کو تو سادہ سا مفہوم ہے کہ کمزور پڑ جانا، ساتھ نہ دے سکنا، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. اور استکانہ کسے کہتے ہیں؟ استکانہ کہتے ہیں کہ ڈر کر بیٹھ جانا، وہ بھی ضعف ہوتا ہے. کسی وجہ سے بھی کمزور ہو کر بیٹھ جانا اس کو ضعف کہتے ہیں. اور استکانہ ڈر کر بیٹھ جانا، یعنی جہاد کے دوران کبھی بھی کوئی دشمن کا روب نعوذ باللہ غالب نہیں آیا ان پر کہ وہ ڈر کر بیٹھ گئے ہوں. اگر دشمن کا روب غالب آ جائے تو دشمن سے ڈر کر بیٹھ جانا، یہ بھی ایک قسم کا ضعف ہے اور یہ استکانت ہے. تو یہ کام انہوں نے نہیں کیے، نہ وہ کمزور پڑے کسی اور وجہ سے،
اور نہ وہ دشمن سے ڈر کر بیٹھ گئے، بلکہ وہ ڈٹ کر رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ڈٹ کر رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو مشن حق پر ڈٹ جاتے ہیں، تکلیفوں کی پرواہ تک ان کو نہیں ہوتی، انہیں یہ بھی نہیں خیال ہوتا کہ تکلیف اس بارے میں آئی ہے یا نہیں آئی، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے تھی نا، بس ٹھیک ہے، اللہ ہی خود کافی ہو جائیں گے۔ اب رہ گیا وہن۔ وہن کس کو کہتے ہیں؟ وہن یہ وہ چیز ہے جو گناہوں کی وجہ سے بندے پر غالب آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سستی، کمزوری، گناہ۔ حدیث پاک میں آیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ کچھ امتیں تم پر، کچھ لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں، گروہ کے گروہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کے کھانے والے اپنی پلیٹ اور تھال کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، سارے جمع ہو کر اس کو کھانے لگ جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے اوپر بھی کئی ٹکڑے، کئی جماعتیں، کئی لوگ، کئی ممالک ٹوٹ پڑیں گے۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا اس دن ہم کمزور ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اس وجہ سے سارے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوو گے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت اس جھاگ کی طرح ہوگی جو جھاگ سیلاب کے پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ سیل رواں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو سفید سفید سی جھاگ بنتی ہے، اس اگرچہ پانی کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں، پھونک سے بھی اڑ جاتی ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا رعب اٹھا لیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، ایک پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندی، موت کی ناپسندگی، موت سے ڈرنا۔ حالانکہ جس کا گھر خوبصورت سا تیار پڑا ہو تو اس کی طرف جانے کے لیے تو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، جب یہ دل میں آنے لگ جائے نا کہ میرا پیچھے کیا بنے گا، میری یہ چیز بھی ہے، میری وہ چیز بھی ہے، تو یوں سمجھو ابھی تک دل بیمار ہے، تو وہن ہے۔ تو یہ تھا وہ وہن جو کہ ربانی لوگ جو انبیاء کے تابعدار اور صحابہ ہیں، ان کے اندر یہ وہن نہیں ہوتا، چاہے ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے انہیں دنیا کی محبت نہیں آتی، چاہے انہیں فتوحات کے راستے کھل جائیں ان کے دل دنیا کی محبت ان کے دلوں پر راج نہیں کرتی، کراہیت الموت نہیں آتی، موت کی ناپسندیدگی ان کے قریب نہیں ٹپکتی۔ یہ ہے کہ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہن ہوتا ہے یہ ذلت اور رسوائی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بہت ساری نحوستیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نحوست یہ ہے کہ ذلت اور رسوائی یہ مقدر بن جاتی ہے، یہ گناہوں کی سب سے پہلی نحوست یہ ہوتی ہے۔ تو وہن جو ہے یہ دنیا کے محبت یعنی گناہوں کے اندر غلبہ ہونے لگ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ دشمن سے رعب بھی ہٹا لیتے ہیں، کثیر ہونے کے باوجود کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ مسلمان امہ وہ تھی جو براہ راست جن کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ تھا، یہ روزانہ نماز کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ گفتگو ان کی جاری ہوتی ہے، معراج پر ہوتے ہیں یہ لوگ، اور صبح و شام ان کی زبان قرآن پڑھنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پھر یہ تو وہ تھے کہ جس طرح حدیث میں آیا کہ فرشتے بھی آ کر سلام کرنے کو ترسیں، بس یہ وہن آیا، گناہ آئے، گناہوں نے غلبہ کیا، پھر دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبتوں نے غلبہ کیا، بس یہ ہوئے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے بھی ہٹتے چلے گئے اور دین پر عمل کرنے سے بھی ہٹتے چلے گئے، وہن کا شکار ہوئے۔ تو یہ وہن نہیں آنا چاہیے کہ بندہ
گناہوں کے اندر ڈوبتا پھر رہا ہو، بلکہ ایک چھوٹی سی نافرمانی جس کو صغیرہ گناہ کہہ دے یا اس کو اچھائی، بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، یوں بھی نہ ہونے دے، تو وہن پھر قریب نہیں آتا، ضعف قریب نہیں آتا، استقامت قریب نہیں آتی۔ گناہوں کے اندر ڈوبے نہیں، ضعیف ہو کر سست ہو کر بیٹھ نہیں گئے، اور کسی اور سے مرعوب ہو کر ایک کونے پہ ہو کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ دین حق پر ایسے ڈٹے رہے کہ گناہوں کو دور کرتے رہے، نیکیوں پر ڈٹے رہے، ضعیف نہ ہوئے بلکہ بڑی بہادری کے ساتھ اپنے دین کو لے کر چلتے رہے، اور کسی سے مرعوب نہ ہوئے بلکہ سب سے بڑا رعب دین کا ہی ہے، بہادرانہ وار چلتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے تین عادات لے کر وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، یہ تو ان کی باہر کی حالت تھی نا، تین صفات۔ اب ان کی تعلق مع اللہ کی حالت یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ ڈرتے بھی ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے، اور وہ چلتے پھرتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ دین کے معاملے میں ہم نے کوئی بھی زیادتی کر دی ہے تو اے اللہ معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا جو ان عادات پر پکے رہے، تو بہت بڑا انعام ذکر کیا کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو بدلہ دیا، اور آخرت کا ثواب، آخرت کا بدلہ تو اور زیادہ خوبصورت کر کے دیا۔ واللہ یحب المحسنین، کیونکہ یہ تھے دل سے نیکی کرنے والے، اور اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین صفات ان لوگوں کی ہیں جو دنیا میں بھی اپنے بدلے پا لیتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔